نہیں کرنا، مجھے آپ سے دلائل سے کام کرنا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ کیوں سوال کرو. مجھے کہنا ہے آپ عالمی نبی کی امتی ہیں، عالمی نبی کی امتی ہے. میں نے کہا بالکل عالمی نبی کا امتی ہوں. تو جب عالمی نبی کی امتی ہے تو پورے عالم میں جانا آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے کہا توجہ رکھے، آپ عالمی نبی کی امتی ہے. میں نے کہا جی ہاں. عالم بھی ہے. میں نے کہا الحمدللہ. اور عالمی نبی کے وارث ہوئے تو پھر پورے عالم میں جانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. میں نے کہا وارث وہی کام کرتا ہے جو مورث نے کیا ہو. وارث وہی کام کرتا ہے جو مورث نے کیا ہو. تو وارث کے پاس وہی مال ہوتا ہے جو باپ چھوڑ کے جائے. کسی ماں کا قبضہ تو نہیں کرنا ہوتا. میں نے کہا حضور پاک قسم عالمی نبی ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا پورے عالم میں یہ بھی ہے. کہتے نہیں. میں نے کہا جب وہ نہیں گئے تو میرے ذمہ کہتے ہیں. کوئی کام تو ہوگا جو حضور نے فرمایا. تو جب حضور کوئی عالم میں نہیں گئے تو میرے ذمہ کہتے ہیں. میرے کہنے کا حضور نہیں کیے تو آپ نے صحابہ کو بھیجا ہے نا. تو میں نے کہا میں بہتر ہوگا اپنے شریفوں کو بھیج دوں گا. تو ترتیب تو یہی ہوئی نا، جو 7-10 دن میں بیٹھ جائے اور اپنے شریف جا کر کے دنیا میں بھیج دے. تو میں نے کہا نبی کی ترتیب کو خود جانا نہیں ہے، آپ کو پڑھا کر ہم نے بھیجنا ہے. اس لیے آپ ہم سے پڑھیں اور جائیں. یہ نبی کی ترتیب ہے. ہمیں نہ کہتے آپ خود لے جائیں اور جہاں پھنسے ہم سے مسئلہ پوچھ لیا کریں. یہ ترتیب ہے نبوت. یہ بات میں کیوں کرتا ہوں؟ ہم سال جانے کی دلیل پیش کرتے ہیں تو جو ہمیں بھیجے اس کو روکنے کی دلیل پیش کرتے ہیں. تو جتنا بنتا ہے اتنی بات کرے اس سے آگے تجاوز نہ کرے. اللہ نے یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں سرگودا مرکز میں تھا. مرکز ہمارے مدرسے کا نام ہے، مرکز عالم. ہمارے مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے. ہمارے بھائی بورڈ سے 2 ہی لوگ ہیں، مدرسہ بھی اور خانقاہ بھی. ہمارے یہاں ایک جماعت آ گئی. یہ میں 2 وسیلے کو بنا رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں کریں کہ مخالف میں تو عام ہی کام کا. تو آئے تو مجھے 1 درجن چنو بیچ لیے ہدیے. میں نے رکھ لیے. میں نے کہا یہ سب ہدیہ کیوں دیتے ہیں؟ کہتے تاکہ محبت بڑھے. میں نے کہا جس کا کنو کا باپ اس کو درجن کنو دے گے تو محبت بڑھے گی. کہتے اس کو تو وہ چیز دے رہے جس کی چیز سے دینے کی محبت بڑھے. آپ کے آدمی کے پاس دیکھے دکان دوسری کی موجود ہے، آپ اسے چپل 5 روپے کی دے دیں تو وہ خوش ہوگا. اس نے کہا میری دکان پر 5,000 روپے کی جوتے موجود ہے، مجھے آپ نے 5 روپے کی چپل دی ہے تو مجھے وہ چیز دو جو میرے پاس ہے تاکہ میں خوش ہو جاؤں. تو میں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں کہنا چاہتا ہوں عالم کو ہدیہ ایسا دیا کرو جس سے عالم کو خوشی ہو. وہ کیسے خوش ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہر عالم کے تنازع اپنے ہوتے ہیں. اس کو ہم بتائیے نہیں کر سکتے کیسے خوش ہوتا ہے. بات ہے وہ نبی بات کا سمجھانے کے لیے ایسی بات کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے خدا سے دین لے کے صحابہ کو دیا ہے اور صحابہ نے اللہ کے نبی سے دین کو لے کے پوری دنیا میں چلایا. ایسے چلایا ہے کہ صحابی گھوڑے پر سوار ہے اور آگے سمندر ہی سمندر ہے اور کنارے پہ کھڑا ہو کے گھوڑے کے اگلے کو پانی میں ڈال کے کہتے ہیں یا اللہ جہاں تک میں آ سکتا تھا میں آیا. اگر میرے ضلع میں ہوتا ہے جاگے انسانی آبادی ہے تو میں اپنا گھوڑا پانی میں ڈلا دیتا ہوں. اب میرے علم کے مطابق اس آگے آبادی نہیں ہے، اس لیے میں بھی آج سے مدینہ واپس جا رہا ہوں. صحابہ کرام نے یوں اللہ کے نبی کے دین کو دلایا ہے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور سے دین دیتے رہے، امت کو دیتے رہے. اللہ کے نبی کو دیکھتے رہے، امت کو دکھاتے رہے. حضور کو نماز پڑھتے دیکھا، امت کو نماز پڑھ کے دکھا دیا. صحابہ کرام نے دین لکھ کر امت کے حوالے نہیں کیا، لکھنے کا موقع ان کو نہیں ملا. اب چاہیے تھا کہ ایسے بندے پیدا ہو جو دین کو لکھے. اس کے لیے اللہ نے انتخاب کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بات بڑی سمجھ لی ہے کیونکہ اب ایسا بندہ چاہیے تھا جو صحابہ والے دین کو لکھے. تو ضروری تھا وہ بندہ اس دور میں آتا جب صحابہ موجود تھے، اس دور میں آتا جو صحابہ موجود تھے. میں ایک کتاب دیتا ہوں، آئیے بروز صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت دنیا سے چلے گئے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، قبر منور فرمائے، اولاد ان کی اداروں کی صدقہ جاریہ بنائے. اب کوئی بندہ ان کے علوم کو لکھنا چاہے تو وہ لکھ سکتا ہے جس نے ان کو دیکھا ہو یا وہ لکھ سکتا ہے جو بات کا ہو. اب بات والا لکھ تو دے گا لیکن ان کے مزاج کے مطابق ہی لکھے گا اور جس نے دیکھا ہے وہ لکھے گا تو ان کی منشا کو سمجھ کے لکھے. تو جب دین لکھوانا تھا تو اللہ نے ایسا بندہ پیدا فرمایا
کہ جو بندہ صحابہ کے دور کا تھا، اور اس آدمی کا نام ہے نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ، انہوں نے 70 صحابہ کا زمانہ پایا ہے اور 7 صحابہ کا دیدار فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 رکنی کمیٹی بنا دی اور قرآن بھی لے لیا، حدیث مبارکہ بھی لے لی۔ آپ اصول نکالتے جاتے، امت کو دیتے جاتے، مسئلہ نکالتے جاتے، امت کو دیتے رہتے۔ امام ابو حنیفہ نے اتنا بڑا کام کیا ہے، امام مالک سے پوچھا کم قال ابو حنیفہ فی الاسلام، عنایہ شرح ہدایہ میں ہے، اور میں 60 الفا کتنے مسئلے امام صاحب نے نکال کے امت کو دیے ہیں؟ امام مالک نے فرمایا 60,000۔ کتنے مسئلے امام مالک اپنی تعریف بتا رہے ہیں؟ 60,000۔ اب ایسا آدمی چاہیے تھا جو نبی والا دین صحابہ سے لے لیتا اور لے کر امت کے حوالے کر دیتا۔ یہ کام اللہ نے دیا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے لیے اللہ نے امام صاحب نے بشارت بھی دی ہے۔ حدیث پاک میں ہے لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، اللہ کے نبی نے فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے لیکن اچھی خوابوں کا دروازہ کھلا ہے، اچھی خوابوں کا دروازہ کھلا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھی خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اچھی خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ 40ویں حصے کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد 23 سال عمر ہے۔ اعلان نبوت کے بعد کتنی عمر ہے؟ 23 سال۔ اور پہلے سے امام حضور پر وحی نہیں آتی تھی بلکہ حضور خوابیں دیکھتے تھے، تو اللہ کے نبی کی 23 سال کا دور نبوت کا جو 40واں حصہ ہے وہ بڑی کنیا کو اچھی خوابوں کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اللہ نے اچھی خوابوں کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن خواب آگے نظر وہ اچھی ہے جو بری ہے، ایک کا فیصلہ خود نہ کرنا، ایک کا فیصلہ اس عالم سے کروانا جو خواب کو سمجھتا ہے، جو خواب کو سمجھتا ہے۔ اگر اس عالم سے آپ نے فیصلہ نہ کرایا تو ایک 20 صاحب تھے اور 20 صاحب گرتی تھے، 20 صاحب گرتی تھے، ایک آدمی کا مرید ہو گیا اور مرید نے رات کو خواب دیکھا، صبح اس نے 20 صاحب کو بیان کر دیا۔ تو جب کہا 20 صاحب رات میں خواب دیکھا ہے میری 10 انگلیاں پکانے کے اندر ہیں اور آپ کی 10 انگلیاں گھی کے اندر ہیں، میری 10 انگلیاں پکانے کے اندر ہیں اور آپ کی 10 انگلیاں گھی اور شکر کے اندر ہے۔ تم دنیا میں کتے ہو، تم نے پکانے میں جانا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے گھی اور شکر کھانی۔ اس نے کہا 20 صاحب اب گرم ہو گئے لیکن خواب آپ نے آج سنی، آپ کوئی بھی خواب سنے پھر بات فرمائیں، میں نے جب بکو کیا کہنا چاہتا ہے اب مجھے ڈال دیا، مجھے کہا جی میری 10 انگلیاں پکانے میں ہیں اور آپ کی 10 انگلیاں شہد کے اندر ہیں، آپ کی انگلیاں میں چاہتا ہوں، میری انگلیاں آپ چاہتے ہیں۔ بات سمجھ رہی؟ آپ دیکھو اس مرید کی بات بالکل ٹھیک تھی، کیوں؟ مرید کی نگاہ پیر کے ذکر پر ہے اور پیر کی نگاہ مرید کے مال پر ہے، تعبیر کو ٹھیک ہے۔ وہ آ رہا ہے میں اللہ کا لکھوں اور یہ سوچ رہا ہے لے کر کے آ رہا ہے، یہ جیب دیکھ رہا ہے اس کا دل دیکھ رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ قلب جاری ہے اور چیز کہتا ہے کہ جیب جاری ہے۔ تو خواب تو ٹھیک ہے نا، جب تک تو خود ویسی خواب بھی آئی ہے نا، اس سے جب خواب آ جائے تو پھر دیکھا کریں کہ آپ نے خواب کی تعبیر پوچھی کیسے ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضرت مولانا مظہر الوسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے خواب میں دیکھا کہ بریلی شہر کا نام ہے، ایک ہے شہر بریلی، ایک ہے پلٹے باغ بریلی، دو شہر الگ الگ ہے۔ بریلی شہر سے پتھریں ہوئی ہیں اور مولانا مظہر الوسی رحمۃ اللہ علیہ کی گھر آگے بیٹھ گئی۔ حضرت نے خواب کی تعبیر پوچھی مولانا قاسم الوسی رحمۃ اللہ علیہ، خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت مان لگے کہ لگتا ہے تم نے سرکار کو درخواست دی ہے ملازمت کے لیے، گورنمنٹ کو درخواست دی ہے ملازمت کے لیے، تمہاری ملازمت کی درخواست منظور ہو رہی ہے اور بریلی شہر کے اندر تمہاری ملازمت لگے گی، وہاں سے تمہیں کارڈ آئے گا۔ اب کتنے روپئے پر درخواست، کتنے روپئے پر درخواست کی یہ ملازمت ہوگی؟ اگر آپ مٹھائی کرانے کا وعدہ کریں تو آپ کو 20 روپئے مہینہ کے اندر ملازمت مل جائے گی، اور اگر مٹھائی کرانے کا وعدہ نہیں کرتے تو 11 روپئے مہینہ پر آپ کو ملازمت مل جائے گی۔ آپ بتائیں میں تعبیر کون سی 11 روپئے والی یا 20 روپئے والی؟
انہیں گھر میں مٹھائی کھلا دوں گا، آپ 20 والی تعلیم دیتے ہیں۔ اب ایسا مقصد کوئی مٹھائی کھانا نہیں ہوتا، اپنے تعلق والے سے زندگی ہوتی ہے۔ اب باپ اسکول میں گیا، بیٹا پوچھتا ابا میرا رزلٹ آیا، ابا کہتے ہیں رزلٹ بتاؤں گا پہلے لڈو لیا۔ اب بیٹے سے باپ نے کیا لڈو کھانا، اسکول کی کھلا پھر آؤں گا، اب ماما سے وہ آئس کریم کھلا پھر رزلٹ بتاؤں گا، اب ماما سے آئس کریم کھلانی ہے وہ باپ نے لا کر دینی ہے نا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری ملازمت کی درخواست منظور ہو گئی ہے اور 20 روپے ماہانہ پر تمہیں بریلی شہر میں ملازمت مل جائے گی۔ کچھ دن بعد ان کے گھر میں تار آ گیا، آج کے دور میں فیکس ہے خون ہے، تار آ گیا، اس میں لکھا تھا کہ 20 روپے ماہوار پہ آپ کو بریلی کے فلاں مقام پہ ملازمت کے لیے بھرتی کر دیا گیا ہے، آپ اگر اپنی وہ ملازمت میں کام شروع کر دو۔ اب درخواست منظور ہوگی۔ مولانا مظہر حسین رحمۃ اللہ کا تعجب ہوا، انہوں نے حضرت جا کے پوچھا کہ حضرت مجھے بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے کہا مٹھائی کھلاؤ تو 20 روپے والی تعلیم اور مٹھائی نہ کھلاؤ تو 11 والی، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حضرت فرمانے لگے دیکھو بطخ کو عربی زبان میں بطن کہتے ہیں، با اور تا مشدد، اور بطخ کو فارسی زبان میں بط کہتے ہیں، با اور تا مخفف۔ تو بطن کا معنی با ایک ہے اور تا دو ہے، اور اگر بط ہو تو پھر با بھی ایک ہے اور تا بھی ایک ہے، اور حروف ابجد دیکھیں تو با کے عدد 2 ہیں اور تا کے عدد 9 ہیں۔ ابجد دیکھیں تو با کے عدد 2 ہیں اور تا کے عدد 9 ہیں، 9 اور 2 11 اور 11 اور 9 20 بنے گے نا۔ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی خواب دیکھتا ہے تو خواب دیکھنے والے آسمان کے درمیان خواب لڑکی رہتی ہے، جیسی محبت تعبیر دیتا ہے اللہ اس کے مطابق خواب کو صادق فرما دیتے ہیں۔ تو یہ میرے اوپر کا میں تعبیر کون نہیں دیتا، اگر میں فارسی والی مطلب لیتا تو 11 بنتے اور عربی والی لیتا تو 3 بنتے۔ تو تم نے کہا مٹھائی کرائیں گے، ہم نے فارسی کی جگہ عربی والی بچہ کی تعبیر نکال دی ہے اور تمہیں 20 روپے پر ملازمت مل گئی۔ میں صرف سمجھا رہا تھا کہ اللہ رب العزت کبھی خوابوں کے ذریعے انسان کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ ہمارے عالم ہیں اور میرے استاد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی، ان کی مسجد کے باہر باغ ہے، باغ سے مراد یہ نہیں کہ جیسے ہمارے دنوں کا وقت سے لان وغیرہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اس مسجد کے باہر لان کے اندر گندا گٹر کا پانی ہے اور اس سے میں وضو کر رہا ہوں۔ میں بڑا پریشان ہوا، تو میں نے یہ خواب کی تعبیر پوچھی امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت میں خواب کی تعبیر یہ ہے اللہ گندے ماحول میں تم سے دین کا کام لے۔ اب تو اگر ہم خواب دیکھ رہے ہیں تو ہم نے استغفار پڑھ کے 3 بجے مطلب اٹھایا میرے خواب کی تعبیر ہو تو مجھے لگتا ہے مال ختم ہو گیا ہے، تعبیر بتائیں تعبیر یہ صبح بتائیں گے صبح یہ ہونے دو میرے مان میں کیا بنے گا۔ آپ دیکھو خواب کیا اور خواب کی تعبیر پورا کر میں خوابوں پہ بات نہیں کرتا، چلیں ایک آپ کو سنائی کی بات کر کے آگے چلتے ہیں۔ 3 آدمی سفر کر رہے تھے اور 3 آدمی کو سفر کے دوران ایک جگہ پہ گزرنا پڑا، تو رات کا جیسے شام ہو جاتی ہے تو جہاز سے اٹھے تو ایک پوری عورت نے کھانا بھیجا اور کھانے کے ساتھ اسے 1 پلیٹ کھیر بھی بھیجی۔ اب ان دنوں نے کھانا تو کھا لیا تو پلیٹ ایک ہے بچے جی ہیں، اب تھوڑے کچھ کھائے گے تو مزہ نہیں آنا، ایک آدمی ساری کھیر کھائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری کھیر کھائے گا آنے کا ذکر تھا میں ٹھیک ہوں، دوسرے کا ذکر تھا میں کہوں، ایک یہودی تھا ایک عیسائی تھا ایک مسلمان تھا۔ اب ان دنوں نے مسئلہ کیا کہ تینوں سو رہے ہیں اور جو بندہ خواب دے کے صبح بتائے جس کی خواب اچھی ہو وہ کھیر کھا لے، تینوں سو گئے۔ جب صبح اٹھے تو کہا یہودی سے پہلے تو بتا خواب کون سی دیکھی ہے کیونکہ تو دوسرا اسلام کو ہوں گے جو پہلے مل رہے ہیں۔ اس جگہ میں سویا تو دوسرا اسلام آئے، آپ نے فرمایا کہ چلو کہ بولنے وہ سبزیاں دکھاؤں جہاں میں نے بکریاں چلائیں، وہ جگہ دکھاؤں جہاں میں شاہ اسلام کی بیٹی سے نکال ہوا، وہ تمہیں پورے سینا دکھاؤں جہاں میں اللہ سے باتیں کرتا تھا۔ دوسرے جگہ تو تھا اس جگہ میں رات سویا تھا تیسرا اسلام آ گئے، آپ نے وہ جگہ دکھاؤں جہاں میری ماں وہی پڑا کرتی تھی قتل سے آیا، تو میں وہ جگہ دکھاؤں جہاں میری ماں وہی نے مجھے جنم دیا تھا دوسرے چشمہ دکھایا، میں تجھے وہ جگہ دکھاؤں جہاں سزا نے جلا اٹھا دیا، میرا زبردست صاحب ہے مسلمان نے رسول سنا اس جگہ میں سویا تو رسول تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ مسلم اسلام آپ نے ان کو خیر کرا رہے ہیں
عیسیٰ علیہ السلام ناپتے انہیں کو سیر کرا رہے ہیں تو پتر اٹھ کے ٹھیک آ رہا تو اٹھ کے ٹھیک آ رہا ہے سمجھ آ گئی؟ انہوں نے کہا مجھے میرے دل نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے مجھے کو سیر کرا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اپنے مجھے کو سیر کرا رہے ہیں تو اٹھ کے ٹھیک آ رہا ہے میں اٹھ کے ٹھیک آ رہا یہ کیا انہوں نے کہا کہ اپنی اپنی خواب ہے جو مجھے خواب ہے اس کے مطابق ہمیں نبی کو میں کہنا کو کیسے ہو سکتا ہے اب اس سے سوچتا ہے جھوٹی جان خواب بیان کر کے ٹھیک کرانی ہے تو بندہ ٹھیک کرا دے اللہ ہم سب کو جھوٹی خوابوں سے محفوظ رکھے اور سبھی خواب آجے سبھی پوچھا کریں اب خود خواب کو فیصلہ کیا کریں حضرت امام اعظم ابو رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بشارت کی بشارت کیا تھی حضرت امام اعظم ابو رحمۃ اللہ علیہ توجہ رکھے خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں چلے گئے ہیں اور قبر مبارک کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اثر کی گھڑیاں مبارک ہیں وہ قبر میں بکھری پڑی ہے حضرت امام صاحب نے ترجمہ کیا کہ خواب میں دیکھیں اس نے کہا اب آپ نے مجھے سامنے پانے کی ایسی بات بتا رہا ہے خواب میں دیکھا خواب میں اب آپ نے ایسی قبر گھڑیاں بکھری پڑی ہے اور آپ نے جمع کر لی ہے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ امام ابن سیرین کے پاس جاؤ اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ اور میرا نام نہ بتانا خواب کی تعبیر پوچھو ان کے شاگرد تھے انہوں نے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے خواب بیان کیا امام ابن سیرین نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ نے پہلا سوال کیا کہ خواب میں خواب دیکھنے والے کتاب کو بھی دخل ہوتا ہے موسم کو بھی دخل ہوتا ہے اوقات کو بھی دخل ہوتا ہے جگہ کو بھی دخل ہوتا ہے اور خواب دیکھنے والے کی مثال کو بھی دخل ہوتا ہے ہم نے پوچھا خواب دیکھنے والا کون ہے تو شہید کہنے لگا کہ جس نے خواب دیکھا مجھے منع کیا کہ میرا نام نہ بتا حضرت امام ابن سیرین فرمانے لگے یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھے یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ آپ بتائیں خواب کس نے دیکھا ہے اس نے کہا کہ آپ کو آپ پتہ چاہیے کہ آپ نے کیا بتانا حضرت ابن سیرین فرمانے لگے امام ابو حنیفہ کو جا کے خبری دو کہ ان کو خواب میں بشارت دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو دنیا میں پھیل گئی ہیں اور ابھی تک کسی نے نہیں لکھی ان کو ایک جگہ لکھوانے کا کام اللہ کو حنیفہ دے گا آپ دیکھیں کہ امام ابن سیرین نے تعبیر کہاں سے نکالی یہ جس طرح کے تعبیر نکالی کرتے ہیں یہ عام خطوں میں نہیں ہے کہ تعبیر کیسے نکالی ہے میں سمجھانے کو تعبیر کیسے نکالی ہے میری نماز کا نام دین ہے میرے اور آپ کے روزے کا نام دین ہے اور اللہ کے نبی کی ذات کا نام دین ہے ہمارے اعمال کا نام دین ہے تو حضور کی ذات کا نام دین ہے میں نے شروع میں جملہ کہا تھا جو بات جو ہے وہ کچھ سمجھ میں آئے یہ شروع میں تم کو میری بات ہو جائے گی میں نے کہا تھا اصول ذہن میں ہونا اس اصول پہ بنیادیں عقیدہ قائم کر کے مسائل میں سے ٹکر پیدا نہیں ہوتی آج یہ چلتی ہے کہ حضور کی ذات کا وسیلہ جائز ہے کہ جائز نہیں حضور کی ذات کا وسیلہ لے کر اللہ سے مانگنا جائز ہے کہ جائز یہ بحث اس لیے چلی ہے کہ یہ پتہ نہیں حضور کی ذات ہے کیا اگر نبی کی ذات سمجھ آتی تو بحث ختم ہو جاتی جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی ذات کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا جائز نہیں وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اعمال کا وسیلہ دے کر مانگنا جائز ہے اب ان سے پوچھو اعمال کا وسیلہ دے کر مانگنا کیوں جائز ہے کہتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے ہم کہتے ہیں عمل قربت کا ذریعہ ہے لیکن چھوٹا ہے اور حضور کی ذات اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے اور بڑا ہے آدمی اربوں اعمال کو مقام پر نہیں پہنچ سکتا جس مقام میں حضور کی صحبت سے پہنچ جاتا ہے آپ دیکھیں بنیاد سمجھ آتے تو پھر تو کوئی اعتراض ہے کہ نہیں لیکن بنیادیں سمجھ نہیں آتی تو پھر اوپر والے مسائل میں خام خواہ غلط کرنی شروع ہو جاتی ہے میرا ایک ضلع میں بیان تھا میاں والی کے علاقے میں تو میں اس میں بخاری شریف کا چلتا تھا آخر ایک گفتگو تھی تو مجھے میرے میزبان بتا رہے تھے جب مولانا صاحب یہاں سے سلام مسئلہ نہ چلے یہاں سے 70% مجموعہ پہنچا ہے وہ خود علاقے کا مسئلہ ہے آپ کو مسئلہ نہ چلے 70% مجموعہ کا ہے میں نے مزاق میں کہا
وہ مسئلہ تو ضرور دینا ہی ہے کہ 70% ہو جائے. کسی بات یہ پوری کہتے وہ مسئلہ ہے جیسے 70% میں ہوا ہے. کوئی ڈاکٹر آپ کے علاقے میں آئے اور وہ ڈاکٹر سارے امراض کا مالک ہو اور اس کو یہ ہمارے اس علاقے میں 70% مریض پیٹ کے ہیں کہ نام پیٹ کا علاج نہ کرنا. ڈاکٹر کی غریبی بڑھتی ہو میں تو پیٹ کا علاج نہیں جانتا ہوں سر کا علاج ہوں تو جو مریض ہے اس کا علاج کرنے دو نا. میں نے چلے آپ کو بات مان لیتا ہوں میں نہیں دیتا. اب میں نے ایک پونا گھنٹہ بیان کیا تو میں نے دیکھا کہ عوام کا بھی محسوس ہو گئی ہے کیونکہ وہ مسئلہ نہیں ہوگی نا تو خیر معروف ہو گئے. میں نے سکھا دی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے جیسے سمجھ آ گئی ہے. میں نے کہا اللہ آپ سب کو مدینہ لے لے. سب کہتے آمین. میں نے کہا آپ کی برکت کہتا مجھے بھی لے جائے. سب کہتے آمین. میں نے کہا کچھ شرم کرو کچھ شرم کرو. اب ان کو بڑا درد ہوا کیسا بول رہی ہے آپ اسے دعائیں دیتے یہ کیسے شرم کرو. میں نے کہا میں نے آپ سے کہا اللہ کو مدینہ لے جائے آپ کہتے آمین. میں نے کہا اللہ کی برکت سے مجھے لے لے آپ کہتے آمین. ابھی میں کہہ رہا اللہ ہم سب کو حضور کی برکت سے لے لے آپ نے کہا شیر ہے نبی کے وسیلے سے دعا مانگنے کی جائز نہیں ہے تمہارے وسیلے سے جائز ہے اور حضور کے وسیلے سے جائز نہیں ہے. کچھ عقل سے کام لو. اب ان کو بات سمجھ آئی محمد کیا فرما رہے ہیں لیکن یہ بات 40 منٹ کے بعد کی تھی. یہ شروع میں جیسے پوری حکومت میں قابو نہیں آنا تھا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے. حضرت امام حنیفہ کو بشارت دی گئی کہ نبی کی سنتیں جو دنیا میں پھیل گئی ہیں ان کو ایک جگہ لکھوانے کا کام اللہ آپ سے لے گا. اس لیے امام سوسی فرماتے ہیں اول من سفر علم الشریعہ ورثته ابوابا وهو ابو حنیفہ تھا. اس قاضی سنت نے سب سے پہلے ترتیب کے ساتھ بتایا کو لکھا اس کا نام ابو حنیفہ زمان میں ثابت ہے. تو یہ لکھوایا کس نے امام اعظم ابو حنیفہ نے. بات سمجھ آ رہی ہے. اللہ سے دین لے کر امت کو دیا کس نے نبی پاک نے اور اس دین کو کھلایا کس نے صحابہ نے کو لکھوایا کس نے امام ابو حنیفہ نے. توجہ رکھنا. اب اللہ سے دین مکمل لے کر امت کو دے دیا گیا امت سے دین کو پھیلا دیا گیا اور امت کو دین لکھ کر بھی دے دیا گیا. اب ایک مرحلہ باقی تھا وہ یہ ایک دین کے اوپر مختلف قسم کے حملے ہونے تھے. بعض لوگوں نے مسئلے کم کرنے تھے اور بعض نے مسئلے بڑھا دینے تھے. اگر مسئلہ کم کر رہے ہیں اس کا نام جہاد ہے اور اگر جہاد کرتے ہیں تو اس کا نام جہاد ہے. اس کا نام کیا ہے جہاد ہے. جو آپ کی منزل کی جگہ نہیں مل سکتی آپ جبر سے اس کو داخل کر دیں تو یہ بدعت ہے اور جو جگہ بنتی ہے آپ اس کو بھی چھوڑ دیں تو یہ جہاد ہے. دین میں کمی بھی جائز نہیں تو دین کے ارادے بھی جائز نہیں. یہ آپ کے پاس کمی نہیں ہے. اب ہوا گیا کہ دین میں مختلف قسم کے فتنے شروع ہو گئے. بعض لوگ آئے انہوں نے دین میں کمی کرنی شروع کر دی اور بعض آئے انہوں نے دین میں اضافہ کرنا شروع کر دیا. اب ایسے علماء کی ضرورت تھی کہ جو کمی بھی نہ کرنے دیں اضافہ بھی نہ کرنے کہہ اضافہ کرنے نہ کمی کرنے دیں گے نہ اضافہ کرنے دیں گے. میں دو چار مثالیں دیتا ہوں اس سے آپ کو بات سمجھ آئے گی. بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جنہوں کا 20 تراویح نہیں پڑھنی 20 تراویح 8 پڑھنی ہے تو 12 کا انکار کر دیا کمی نہ بھی. اور بعض لوگ آگے انہیں 20 تراویح بھی پڑھنی ہے اور پھر آپ نے مل کے دعا میں ضرور کرنی. اگر آپ نے مل کے دعا نہیں کی تو آپ نے تراویح نہیں تو ایک نے کمی کر دی اور ایک نے اضافہ کر دیا. آپ ضرورت تھی کہ کمی کا بھی مقابلہ کریں اضافے کا بھی کریں. تراویح کو تراویح رہنے سے اور دعا کو دعا رہنے سے. ایسا بعض لوگ آگے کہ فرض نماز کے بعد پانی مانگی اور بعض آگے نہیں نفلوں کے بعد سے مانگی. تو ایک نے فرض کے بعد چھٹی لگا دی اور ایک نے نفلوں کے بعد کی دعا میں لگا دیا. تو جس نے فرائض کے بعد کی دعا میں نکال دیا اس نے جہاد کیا ہے اور جس نے نفل کے بعد کی دعا کو ضروری کرا دیا اس نے جہاد کیا ہے. اب ایسے علماء کی ضرورت تھی کہ جو جہاد سے بھی امت کو بچاتے جہاد سے بھی بچاتے. تیسری مثال سمجھے. ایک طرف کہا گیا کہ آپ نے مسافہ دو ہاتھ سے نہیں کرنا ایک ہاتھ سے کرنا ہے. دوسرا کہ نہیں دو ہاتھ سے مسافہ بھی کرنا ہے اور خطرے بھی دیکھنے ہیں. یہ ایک چیزیں تو جس نے کہا ایک ہاتھ سے مسافہ نہیں کرنا جس نے کمی کرتی ہے 2 سے مسافہ نہیں کرنا کمی کرتی ہے اور جس نے کہا 2 کے مسافے پر گزارا نہیں ہوتا قومی کافرے ہیں اس نے اضافہ کر دیا ہے.
اب ایسے علماء کی ضرورت تھی جو دو ہاتھ کے مطابق رکھ لیتے اور ان کو قوم کی کرنے سے بچا لیتے، یہ ہاتھ اور جرت سے بچا لیتے۔ یہ کام اللہ نے دیا ہے علماء دیوبند سے، یہ کام دیا علماء دیوبند سے۔ علماء دیوبند نے الحاق اور بلاد دونوں کا مقابلہ کیا ہے، نہ دین میں کمی ہونے دی ہے نہ دین میں اضافہ ہونے دیا ہے۔ جیسے دین آیا تھا ویسے ہی برقرار رکھا ہے، اور قیامت تک یہ حکومت رہے گی انشاءاللہ جو دین کو بدلی سکتے باقی رکھے گی۔ میں مثال دے کر بات کرتا ہوں، ایک آدمی نے محل بنایا اور محل میں چوکیدار اور پہرے دار رکھ دیا، اور پہرے دار کو کہا آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، اگر ہمارے محل سے کسی چیز کو چوری کرے گا تو کوئی چوری کرنے نہیں، اور اگر ہمارے محل میں کوئی باہر سے پتھر اندر بیٹھے تمہیں آنے نہیں دینا، باہر سے گھر اندر آئے تو تمہیں آنے نہیں دینا۔ اب پہرے دار کے دو کام ہیں، قیمتی چیز باہر جانے نہیں دیتا اور ضرور چیز اندر آنے نہیں دیتا۔ اور میں جو بند کا کام یہ ہے، الہات کے نام سے چیز آنے نہیں دیتے اور فضرت کے نام سے ضرور چیز آنے نہیں دیتے۔ الہات اور فضرت سے بچا کے امت کو صاف رکھا ہے، تو علماء جو بند نے امت کو پاک اور صاف کر کے ہمارے پاس پاک اور صاف ہمارے حوالے کیا۔ اب چار باتیں ہوگی، ایک کام اللہ کے نبی نے کیا، ایک کام صحابہ کرام نے کیا، اور ایک کام امام ابو حنیفہ نے فرمایا، اور ایک کام علماء دیوبند نے۔ وہ چار کام کون سے ہیں؟ نبی پاک نے اللہ سے مکمل دین لے کے صحابہ کرام کو دیا، جسے کہتے ہیں تکمیلیں دی، جسے کہتے ہیں تکمیلیں دی، اور صحابہ نے اللہ کے نبی سے دین کو لے کے دین کو پہنچایا، دین کو پھیلایا اور دین کو جگہ دی ہے، جسے کہتے ہیں تکمیلیں دی، جسے کیا کہتے ہیں تکمیلیں دی۔ اور امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے دین لے کے لکھوایا، جسے کہتے ہیں تدوینیں دی، اور علماء دیوبند نے دین کو بچایا، جسے کہتے ہیں تصحیحیں دی، جسے کیا کہتے ہیں؟ آپ بتاؤ، اللہ کے نبی نے کام کون سا کیا؟ تو یاد کر لو نا، کون سا کام کیا؟ ہمیں عادت رہے گا بیان یاد نہیں کرتے، سنا ہو یاد کرنا سکھا کرو۔ اللہ کے نبی نے تکمیلیں دی، صحابہ کرام نے تمکینیں دی، امام ابو حنیفہ نے تدوینیں دی، اور علماء دیوبند نے تصحیحیں دی۔ اس کے ہم اہل سنت کی ہے، والجماعت کی ہے، حنفی کی ہے، دیوبندی کی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے آپ سے زیادہ تکلیف میں مانگی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ کو پوچھے آپ کون ہیں، آپ نے کہنا اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، تو یہ مان کریے ہم کون ہیں؟ اور اہل سنت والجماعت حنفی۔ کوئی مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے پورے گھنٹے کا مطلب سمجھانا ہے۔ اہل سنت کا معنی ہم تکمیل دین والے نبی کو مانتے ہیں، والجماعت کا معنی تمکین دین والے صحابہ کو مانتے ہیں، حنفی کا معنی تصحیح دین والے ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، دیوبندی کا معنی تصحیح دین والے علماء دیوبند کو مانتے ہیں۔ یہ چار کام ہمارے قابل کیے ہیں اور ہم چاروں میں معافل ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اکابر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے جو مقام ہمارے اکابر کا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ایسے ہی توجہ کرنا، اور جو مقام امام ابو حنیفہ کا ہے وہ مقام علماء دیوبند کا نہیں، اور جو مقام صحابہ کا ہے وہ مقام امام ابو حنیفہ کا نہیں، اور جو مقام اللہ کے نبی کا ہے ان سب کو ملایا تو کسی کا بھی نہیں۔ تو ہم درجہ و درجہ مانتے ہیں، اب معلوم الزام کیا ہے، اور یہ نبی کو نہیں مانتے، ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ ہم نے کہا جھوٹ نہ بولو، ہم ابو حنیفہ کو تیسرے نمبر پر مانتے ہیں اور حضور پاک کو پہلے نمبر پر مانتے ہیں۔ حضور پاک کو وہ کہیں گے جب پہلے نمبر پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو پھر آپ جھوٹ تو کہتے ہیں کہ ہم انبی ہیں، سیدھا کہہ تو ہم بھی ہیں، سیدھا کہہ تو ہم بھی ہیں، ہماری نماز ہم بھی ہے، آپ نے معافیت بھی ہے۔ ایک بندے نے کہا ہماری نماز کون سی ہے؟ میں نے کہا انبی ہے، تو مجھے کہتا ہم بھی نہیں ہے، میں نے کہا نہیں انبی ہے، تو کہتے کیوں؟ میں نے کہا جب آپ کے مطلب میں محمد صاحب آئے تو کہتے ہیں یہ حدیث بخاری سے لکھی ہے، یہ حدیث آپ لوگ سے کبھی پوچھا حدیث بخاری کی ہے یا اللہ کے نبی کی ہے؟ کبھی پوچھا مجھے ایسا نہیں، میں نے کہا پوچھو نا مجھے،
جب حدیث اللہ کے نبی کی ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں حدیث بخاری کی جیسے کہ ہے اللہ کے نبی کی لیکن کس کی بخاری ہے؟ میں نے کہا ہے نماز اللہ کے نبی کی مگر ایک بھائی لوگ نہیں پاتے اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے؟ تو جب آپ حضور کو پہلے نمبر کو مانتے ہیں تو یہ جو کہتے ہمارا مذہب وہی ہے میں نے کسی لیے کہتے ہیں ہمیں منظر کمانا بھی آتا ہے اور مذہب کمانا بھی آتا ہے آپ کو بتائیے اگر میں آپ کو پوچھتا ہوں یہاں سے کراچی جانا ہو تو میں پوچھوں آپ کی منزل کون سی جا گئے کراچی میں کہتا ہوں راستہ آپ نے کہا حیدرآباد آپ بتا تو پوچھے آپ یہ کیوں نہیں کہتے میں نے کراچی راستہ کراچی جا رہا ہے لوگ مجھے پاگل ہے کراچی راستہ کراچی تھوڑا ہوتا ہے کراچی راستہ حیدرآباد ہوتا ہے ہم نے جانا کہاں پر ہے حضور کے پاس اور راستہ امام خلیفہ نظر کمانا راستہ ہے اور منظر کمانا پہنچنے کی جگہ ہے جہاں جانا وہ حضور ہے اور جہاں سے گزرنا وہ امام خلیفہ ہے راستہ اور ہوتا ہے اور منزل اور ہوتی ہے اور جن کے پاس راستہ نہ ہو ان کو منزل کبھی نہیں ملا کرتی ہمارے پاس راستہ بھی ہے اس لیے ہمارے پاس منزل بھی ہے اس لیے ہمارے پاس منزل بھی ہے ہم ایک وجہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو منزل کے لیے راستے کا انتخاب کیا وہ اب اس وجہ کیوں کیا راستے اور بھی تو ہو سکتے تھے نا مالکیا شافعیہ حنابلہ راستے اور بھی ہیں میں نے کہا ہم نے یہ راستے سے انتخاب کیا کہ یہ تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو جو حضور پاک کی تعلیم ہے میں نے کہا بالکل حدیث پاک موجود ہے الکامل فی العجیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا اللہ مدینہ تو لے انا مدینہ تو لے والی بابا فمن اراد ان یات المدینہ فلیات الباب اللہ نے فرمایا میں شہر کرم ہوں علی شہر کرم کا دروازہ ہے جو شہر کرم آنا چاہے وہ دروازے سے ہو کر آئے شہر کرم مدینہ میں ہے اور شہر کرم کا دروازہ ہوا ہے شہر کرم حضور کہاں پر ہے مدینہ میں اور شہر کرم کا دروازہ علی کہاں پر ہے کوفہ میں ہے ہم فراستہ کوفہ پینے سے جاتے ہیں کہ یہ ادب کا زیادہ کیونکہ اس بھائی صاحب آپ کی مدد میں یاد کرتے ہیں بھائی آپ بچے کی بات میں جتنا جلدی آئے مولانا صاحب کو پیار ہوگا پیار نہیں ہو اپنے بچے کے بعد چھوڑیں میں ویسے بتا رہا ہوں اگر وہ کام کرنے کے بعد جان ہوگا تو آپ بچے کے بعد جلدی پڑھیں آپ جلدی کا سوال یہ تھا ایک آپ کے دروازے سے گزر کر آ گیا اور ایک سب سے الگ ہے وہ سوال کرا کر کے آ گیا تو کیوں پہلے جلدی اور سوال کرا کے جاؤ آپ بتاؤ دونوں آدمی سب عمل میں آگے ہیں ایک دروازے سے گزر کے ایک دروازہ بنا کے دونوں میں فرق کیا ہے جو دروازے سے گزر کر آیا وہ بہت الگ ہے اور جو دروازہ بنا کر آیا وہ بھی الگ ہے جو دروازے سے گزرے عبادت ہوتا ہے دروازہ بنا کے جب ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں شہر کرم ہوں علی شہر کرم کا دروازہ ہے شہر کرم میں آؤ تو دروازے سے گزرنا تو جو وایا پوکھا جائے وہ بہت الگ ہے اور جو پورا راستہ کے جائے وہ بھی الگ ہے جو پورا راستہ کے جائے وہ بھی الگ ہے ایک دن بہت الگ ہے تو ہم پورا سے گزر کے جاتے ہیں اگر بے ادب ہوتے تو پورے راستہ کر کے جاتے ہیں اللہ کی باتیں سمجھنے کی کتاب ہوتا ہے یہ باتیں بھی آ گئی نا آپ کی اچھا میں آخری بات کی دوسروں کی بات کبھی ہوتی ہے حضرت امام اعظم خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے کوفہ میں بولو کہاں پیدا ہوئے کوفہ میں مجھے جاننے کے لگا کہ تمہارا کوئی ایسا امام نہیں مکہ میں پیدا ہوا کوئی امام مدینہ کا نہیں بھیجا ہے تو پھر آپ مکہ اور مدینہ کی بجائے پورے کا امام کو مانتے ہو میں نے کہا کہ یہ امام خلیفہ پہلے امام ہیں اور پہلے امام کو پیدا ہی کوفہ میں ہونا چاہیے پہلے امام کو پیدا ہی کوفہ میں ہونا چاہیے پہلے امام کو مکہ میں پہلے ہی ہونا چاہیے اب اس سے آپ کو تعلق ہو رہا ہے آپ کے آگے دے رہا ہوں اس کو تعلق ہونے کا آپ کو بھی تعلق ہو رہا ہے کہ پہلے امام پہلے کوفہ میں ہونا چاہیے میں نے کہا میرا بات یہ ہے کہ ایک بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے بڑا جہاں سے کام چھوڑ کے جائے چھوٹا کام وہیں سے شروع کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفاء ہیں اور 4 فقہاء ہیں 4 خلفاء جن کو خلفاء راشدین کہتے ہیں اور 4 ائمہ جن کو فقہاء اربعہ کہتے ہیں یہ فقہ دنیا میں چلی ہے تو 4 خلفاء میں پہلے ابو بکر دوسرے عمر تیسرے عثمان اور چوتھے علی
اور 4 فقہ میں چوتھے امام احمد، تیسرے امام شافعی، دوسرے امام مالک اور پہلے امام حنیفہ۔ اب آپ نے ادھر ترتیب ہو ہے، ادھر ترتیب ہو ہے، میں یہ ترتیب اختیار کروں تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئی۔ پہلے امام ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت عمر، تیسرے عثمان، چوتھے حضرت علی، ادھر چوتھے امام احمد، تیسرے امام شافعی، دوسرے امام مالک اور پہلے امام ابو حنیفہ۔ تو آخری خلیفہ حضرت علی ہے اور پہلے امام ابو حنیفہ ہے۔ اور میں نے کیا بات بتائی، جہاں سے بڑا کام چھوڑنے جائے تو چھوٹا وہیں سے شروع کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے گئے ہیں، حضرت ابوبکر نے مدینہ سے کام شروع کیا ہے۔ حضرت ابوبکر مدینہ میں وفات پائے تو عمر بن خطاب نے مدینہ سے کام شروع کیا ہے۔ حضرت عمر مدینہ میں شہید ہوئے، حضرت عثمان نے مدینہ سے کام شروع کیا، اور حضرت عثمان مدینہ میں شہید ہوئے، حضرت علی نے مدینہ سے کام شروع کیا، اور حضرت علی اگر مکہ میں فوت ہوتے تو پہلا امام مکہ میں آتا۔ حضرت علی مدینہ میں فوت ہوتے تو پہلا امام مدینہ میں آتا۔ تو جب آخری خلیفہ جہاں وفات پائے گا وہیں پہلا امام ولادت پائے گا نا۔ حضرت علی کی بجائے شہادت کا نام کوفہ ہے، تو پہلے امام کی بجائے ولادت کا نام بھی کوفہ ہونا چاہیے۔ جہاں سے آخری خلیفہ گیا ہے وہاں پہ پہلا امام آیا۔ اب آپ نے پہلے امام کو کھانا چاہیے، تو کھانا چاہیے، آپ کی بات سمجھ آئیے۔ اب آپ کو جو ہے آپ یہ سمجھے، آپ ہی پریشان کی ایسا ہو گئی ہے، یہ ایسی بات کرتا ہے۔ میں رمضان مبارک مکہ مکرمہ میں تھا، تو 4 بار شادی کرتے ہوئے، اور مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ کو فکر مانتے ہیں، وہ خوبا کی ہے، یہ فقیر اور مذہبی فکر کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ ہر میں قرآن پڑھتے ہیں، اس کا راوی مکہ کا نہیں ہے بلکہ خوبا کا ہے، مجھے بتایا مکہ کا راوی کیوں نہیں، خوبا کا کیوں ہے؟ مدینہ میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کا راوی مدینہ کا نہیں ہے بلکہ آپ کا راوی کوفے کا ہے۔ مجھے بتایا مکہ اور مدینہ کا راوی کیوں نہیں ہے اور کوفے کا راوی کیوں ہے؟ تو میں مکہ اور مدینہ کا راوی نہیں ہوتا، تو مکہ اور مدینہ میں راوی کی رات پڑھو نا، کوفے میں راوی کی رات کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگے یہ اگرچہ راوی کوفہ کا ہے لیکن قرآن کوفہ کا نہیں، اگرچہ راوی کوفہ کا ہے لیکن قرآن کوفہ کا۔ میں نے کیا مطلب؟ کہتے صحابہ کرام نے قرآن دیا مکہ اور مدینہ کو کوفہ میں ہے، اور کوفے والے نے قرآن دیا تو واپس مکہ میں لے دیا، تو قرآن مکے والا جو صحابہ لے کر گئے تھے راوی اگرچہ کوفہ کا ہے لیکن قرآن کوفہ کا نہیں ہے، قرآن تو مکہ اور مدینہ کا ہے۔ میں نے کہا بات سمجھے، ایک ہوتا ہے لفظ روایت اور ایک ہوتا ہے لفظ روایت، ایک ہے لفظ روایت اور ایک ہے لفظ روایت۔ روایت کا معنی ہوتا ہے الفاظ پہنچانا اور روایت کا معنی ہوتا ہے الفاظ سمجھانا۔ روایت کا معنی الفاظ، دیکھو کتنا آسان ترجمہ کر لو، ایک کے ساتھ ترجمہ میں کیا کر سکتے؟ روایت کا معنی الفاظ پہنچانا اور روایت کا معنی الفاظ سمجھانا۔ میں نے کہا صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے قرآن کے لفظ دیے تھے یا اس کا معنی بھی کیا تھا؟ گاڑی لفظ بھی دیے تھے، معنی بھی کیا تھا؟ تو میں نے کہا صحابہ کرام نے کوفہ والوں کو قرآن کے الفاظ دیے تھے یا قرآن کا معنی بھی دیا تھا؟ گاڑی الفاظ بھی دیے تو معنی بھی دیا تھا۔ تو میں نے کہا صحابہ کرام نے آگے لفظ بھی دیے اور معنی بھی دیا، جیسے دیا۔ میں نے کہا لفظ دینے کا نام روایت ہے اور معنی دینے کا نام روایت ہے۔ ہم کہتے روایت بھی کوفہ کی اور روایت بھی کوفہ کی۔ جو صحابہ نے کو قرآن دیا ہے انہوں نے قرآن واپس کر دیا ہے، اور جو ان کو معنی دیا ہے اب وہ ایمان کو معنی واپس کر دیا ہے، اس سے روایت کی کوفہ کی ہے، روایت کی کوفہ کی ہے۔ روایت کو جو قرآن بنتا ہے، روایت کو تو فکر کرتی ہے، تو ہم جہاں کی روایت مانتے ہیں وہاں کی روایت بھی مانتے ہیں۔ آپ بتاؤ اگر میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں تو حدیث کا معنی نہیں بتا رہا۔ اب آپ کے مولانا صاحب نے حدیث کے لفظ بتائے، معنی بھی بتائے، تو آپ آگے لفظ بھی بتائیں گے اور معنی بھی بتائیں گے۔ صحابہ نے الفاظ قرآن بھی دیے اور معنی بھی دیا۔ الفاظ کا نام روایت تھا اور معنی کا نام روایت تھا۔ ہم نے روایت بھی اب کوفہ کی لیتے ہیں اور روایت بھی کوفہ کی لیتے ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ مکے اور مدینے پر ہی دور ہے تو چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے بتائے
قرآن کریم کے بعد آپ کے نزدیک سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ میرے کہتے بخاری بھی، میں نے کہا امام بخاری مکہ کے بھی یا مدینہ کے؟ میرے کہتے بخارا کے، تو کہتے ہیں تمہیں مکے کا کوئی معذرت نہیں ملا جیسی کتاب کا حضرت بخاری قرآن کے پاس ہو آپ لوگ؟ میں نے کہتے یہ مسلم بخاری کی کتاب کون سی کتاب ہے؟ کہتے صحیح مسلم۔ میں نے کہا امام مسلم مکہ مدینہ کے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تیسرا بولے تو میں نے کہا تمہیں مکہ مدینہ کا کوئی معذرت نہیں ملا۔ اچھا اس کے بعد کتاب کون سی ہے؟ کہنے کا ترمذی بھی۔ میں نے کہا امام ترمذی مکہ مدینہ کے؟ میں نے کہتے ہیں ترمذی کے، میں نے کہا مکہ مدینہ کی کوئی ترمذی نہیں ہے۔ اس کے بعد سنن نسائی، میں نے کہا امام نسائی مکہ مدینہ کے؟ مجھے کہتا نہیں۔ میں نے اس کے بعد ابو داؤد، میں نے کہا امام ابو داؤد مکہ مدینہ کے؟ مجھے کہتا نہیں۔ میں نے اس کے بعد سنن ابن ماجہ، میں نے کہا ابن ماجہ مکہ مدینہ کے؟ مجھے کہتا نہیں۔ میں نے کہا قرآن کے بعد جو ایک کتاب سے آپ کتنا مانتے ہو ان میں سے ایک کا امام کو نہ مکہ کا ہے نہ مدینہ کا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی لڑائی کی بات ہے۔ جو قرآن پڑھتے ہیں شرابی مکہ مدینہ کا نہیں، یہ سرکاری مکہ مدینہ کا نہیں، اور جو سیاست کا مصنف ہے وہ مکہ مدینہ کے نہیں، ایک امام مدینہ کا جرم ہے مکہ مدینہ کے نہیں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں یہ تو چار بڑے بڑے مجتہدین رحمہ اللہ ہیں، یہ کون کون تھے؟ پہلے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد۔ میں نے کہا امام احمد کہاں گئے؟ کہا عراق کے۔ تو میں نے کہا تم مکے کا امام کوئی نہیں تھا؟ امام شافعی کہاں گئے؟ کہا مصر کے۔ تو میں نے کہا مکہ کا امام کوئی نہیں تھا؟ امام مالک کہاں گئے؟ مدینہ کے۔ تو میں نے کہا مکہ کا امام کوئی نہیں ملا۔ امام حنیفہ کہاں گئے؟ میں نے کوفہ کے۔ تو میں نے کہا اچھی بات یہ ہے امام شافعی مصر گیا اس کو تم نے مان لیا، امام احمد بغداد سے آ کے اس کو تم نے مان لیا، اور جو امام مالک مدینہ کے ہیں انہیں آپ امام معصوم کی تقریر نہیں کرتے، تو پتا چلا مدینہ میں جگہ نہیں ہے، جگہ آپ کو باقی نام دے گا۔ اگر جگہ کی بنیاد مدینہ ہوتی تو امام احمد کی تقریر نہ کرتے، آپ امام مالک کی تقریر کرتے۔ اور عجیب بات یہ بات توجہ سے سمجھا، میں نے عجیب بات یہ ہے امام شافعی مصر کے ہیں، امام احمد بغداد کے ہیں، اور امام مالک مدینہ کے ہیں، اور مدینہ میں امام کہتے ہیں نماز میں بیٹھنا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں نے مدینہ میں بیٹھنا سکھائی نہیں۔ میں نے کہا مدینہ کے امام کی مان لو پھر اس کی آپ کے نام سے تو سمجھ جائے کہ مسئلے میں جھگڑا تھا تو پورے والے کی بات کا مانتے مدینے والے کی مانتے نا، آپ نے مدینے والے کو چھوڑ کے عراق والے کی بات مانی۔ اس سے پتا چلا امام حنیفہ کی ذات کا مسئلہ ہے اور اس مسئلہ نہیں، جب اللہ کسی سے بہت بڑا کام لیتے ہیں اس کے حاصل بھی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جتنا ہمارا کام ہوگا نا اس سے اس کے حاصل ہوگا۔ آج تھوڑا کا کام چھوڑ کے حاصل ختم ہو جائیں گے، کام شروع کریں گے حاصل بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے تو ہم کون ہیں؟ اللہ ہم سب کو انشاءاللہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، بیماریوں سے صحت عطا فرما دے، قرضوں سے نجات عطا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت ذاتی کی خدمت سے قبول فرما دے، اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔